شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الإمام المؤلف في صحيحه باب قول الله تعالى ونزل الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. آپ حضرات بھی پڑھ لیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بخاری شریف جو کہ تقریباً 7000 سے زائد احادیث مرفوع موقوفہ مقطوعہ کا مجموعہ ہے، اور اگر مقررات کو منہا کر دیا جائے اس کے بعد احادیث مرفوع کو لیا جائے 2600 تک یہ روایتیں بنتی ہے. بخاری شریف کی ابتدا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدل وحی سے کی ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی اعمال ہوں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اور خرید و فروخت معاملات ہوں یا مناکحات ہوں، یہ سارے کے سارے وحی کے مطابق اگر ہوں گے تو اللہ کی رضا اور خوشنودی اس پر مرتب ہوگی، بصورت دیگر پھر وہ اعمال مردود ہوں گے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی وہ انبیاء کا تاج ہے اور رئیس الانبیاء ہے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود اس وحی کے پیروکار ہے. ان اتبع الا ما یوحی الیہ. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وحی کو نقل کرنے کے بعد حدیث نقل کیے انما الاعمال بالنیات. یہ جو بخاری شریف ہے آپ کی کتاب جس کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ پوری کتاب اعمال کی کتاب ہے. ایمان یہ خود بخود از قبیل اعمال ہے. وہو قول و فعل و عمل، وہو قول و فعل، یہ فعل عمل کے معنی میں ہے. آگے کتاب العلم ہے اور کتاب الطہارت ہے، کتاب الصلاۃ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. 1128 صفحات کی یہ کتاب، یہ پورے کے پورے اعمال کی کتاب ہے. اب حضرت نے ان کی ابتدا میں نیت والی حدیث ذکر کی ہے. نیت مبدأ الاعمال ہے. اعمال جتنے بھی ہیں ان سب کا مدار نیت پر ہے. بلکہ جو حضرات یہاں میرے بھائی تشریف فرما ہے اور میری بیٹیاں جو میرے فریاد کو سن رہی ہے، میرے بات کو، وہ بھی اس بات کو نوٹ کر لے. فقہا یہ کہتے ہیں کہ بعض وہ اعمال جو کہ عبادات کے قبیل میں سے نہیں ہے، عبادات نہیں ہے، وہ مباحات ہے، آپ کا اپنا ذاتی فعل ہے. اگر اس کو آپ عبادت بنانا چاہیں، نیت اس میں اچھی ہو تو وہ عبادت بن سکتا ہے. کھانا ہے، کھانے میں آپ کی نیت یہ ہو کہ میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں کہ میری جان میں جان آ جائے، اور پھر اس سے یہ کہ مجھے اتنی قوت میرے بدن میں پیدا ہو جائے، ذکر و اذکار، تلاوت اور نماز پڑھ سکوں، تو یہ کھانا آپ کا عبادت بن جائے گا. پانی اس لیے پی رہے ہیں کہ حلق میرا خشک ہو چکا ہے، جب یہ حلق تر ہو جائے گا، زبان تر ہو جائے گی، تو پھر اس سے میں تلاوت کر سکوں گا، تو یہ آپ کی پیاس بھی بجھ جائے گی، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کو ثواب ملے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی. فرمایا کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے کھانے کو نماز بنا دوں بنسبت اس کے کہ نماز کو کھانا بنا دوں. نماز کو کھانا بنا دوں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے.
بنسبت اس کے کہ نماز کو کھانا بنا دوں. اب نماز کو لأن اجعل طعامی صلاۃ احب الی من ان اجعل صلاتی طعاما، مجھے یہ محبوب ہے کہ میں اپنے کھانے کو نماز بنا دوں. کھانے کو نماز کس طرح بنائیں گے؟ آپ نے کھانا شروع کر دیا، لیکن یہ کہ آپ کا دل وہ مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، جماعت اور نماز میں دل لگا ہوا، اس طرف دہیانہ اور توجہ ہے کہ کسی طرح فارغ ہو کر کے بھائی جلدی جلدی کر کے کھانے سے فارغ ہو کر کے نماز پڑھ لوں. تو فرمایا کہ نماز میں تو ویسے ہی آپ کو ثواب ملے گا، لیکن یہ جو کھانا، جس کھانے کے دوران آپ کو فکر ہے کہ میری نماز کا کیا ہوگا، تو یہ کھانا بھی نماز بن جائے گا. اور کبھی فرمایا کہ نماز کو کھانا بنا دیتا آدمی، نماز کھانا بن جائے گی. وہ کیا ہے؟ کھڑا ہے تو نماز میں، لیکن یہ ہے کہ دل لگا ہوا کھانے میں کہ الا بلا برگردن ملا، جلدی کرو نماز جلدی ہو جائے اور اس کے بعد کھانا ہو جائے. تو فرمایا کہ یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز کھانا بن گیا جس میں کھانے کی فکر لگی ہوئی ہے اور نیت کھانے کی ہے. تو عجیب بات ہے، امام بخاری بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نیت جب انسان کی صحیح ہوگی، نیت کے اندر پاور ہوگا. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خدا کی قسم سب سے زیادہ مشکل محنت وہ نیت پر ہے کہ انسان اپنی نیت کو درست کر لے. نیت اگر وزن والا ہے، نیت کے اندر پاور ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے صرف 23 سال نمازیں پڑھی ہے. ہمارے بزرگ بعض اس قسم کے 90 سال، کسی کی 100 سال، کسی کے 110 سال. حضرت سلمان فارسی خود 250 سال زندہ رہے، حضرت انس 100 سال سے زائد. اور حضرت نے دعا کی اس کے لیے، اللہ اکثر مالہ و ولدہ، اے اللہ اس کی مال اور اولاد کو بڑھا دے. فرماتے کہ 150 کے لگ بھگ میری اولاد ہے، پوتے پڑ پوتے اس طرح. اب ان حضرات نے ان کی نمازیں اگر آپ دیکھیں گے نا، تو حضرت کی نمازیں تو 23 سال کی نمازیں ہیں، اور کسی مولوی کی نماز 90 سال کسی نے پڑھی ہے، کسی نے 100 سال نماز پڑھی ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں کی نمازیں بظاہر دیکھنے میں تو زیادہ ہے، لیکن ان ساری نمازوں کو، بزرگوں کی نمازوں کو اور کائنات کی نمازوں کو جمع کیا جائے، اللہ کی قسم محمد کی ایک رکعت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے پاور کو دیکھا جاتا ہے. نیت، نبی کا جو تعلق اور لنک اور رابطہ اللہ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ امتی کا نہیں ہوتا. امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات بتا دی، اور آخر میں پھر یہ باب نقل کی ہے جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط. اب قاضی منیر صاحب فرماتے ہیں کہ میری نیت اچھی ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں، ہم بلوچ لوگ آپ سے کس چیز میں پیچھے، ہماری نیت اچھی ہے، ہماری نماز اچھی ہوگی تو اللہ فرماتے کہ مولویوں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں قیامت کے دن تمہارے اعمال کو تولوں گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی پتہ چلے گا. آخر میں آپ نے اعمال کی ابتدا نیت سے ہے اور اعمال کی انتہا وہ وزن اعمال پر ہوگا کہ اللہ پاک اعمال کو تولیں گے. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط یوم القیامہ، انصاف کے ترازو کو رکھیں گے. ایک بہت بڑی ترازو ہوگی، اور اس اعتبار سے جمع کا صیغہ لایا، جیسے کہ حزاجر کبھی ایک کو بھی کہا جاتا ہے، عظیم البطن کو، یہ بچیاں خود سمجھتی ہے جو ہمارے نحو کا مسئلہ ہے. یا یہ ہے کہ ہر ایک آدمی کے لیے الگ ترازو ہوگی، اعمال کو تولا جائے گا، انبیاء کے اعمال کو نہیں تولا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اعزاز اور اکرام کے ساتھ جیسے نبی پہنچے گا تو جنت کے حور اور فرشتے آپ کے انتظار میں ہے. 1.25 لاکھ انبیاء بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. یہ ہم لوگ مولوی لوگ، خوار لوگ جیسے جاتے ہیں ایئرپورٹ پر جاتے ہیں تو کوئی وزیر آتا ہے تو کہتے ہیں سر صاحب چلیے گا، کلیئر ہے آپ آگے جاؤ. لیکن ہماری کالی پگڑی کو دیکھ کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا صبر کرو، وہ مشین لے کر کے آپ کی تلاشی لے لیں گے کہ آپ کی پگڑی کے اندر کہیں کوئی چرس تو رکھا ہوا نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اس لیے 1.25 لاکھ انبیاء بغیر حساب کتاب کے پروٹوکول کے ساتھ وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور 70,000 انسان وہ جو غمی میں، خوشی میں اور پریشانی میں ہمیشہ ان کا خصوصی لنک اللہ کے ساتھ رہا ہے، توکل کے اعلیٰ درجے پر وہ فائز رہے ہیں، یہ بھی جنت میں جائیں گے. لیکن 70,000 تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر دوسری روایت میں صحیح ابن حبان کی روایت یہ ہے کہ یہ خدا کے ایسے مقربین ہوں گے کہ وہ ان 70,000 میں سے ہر بندہ 70,000 کا انتخاب کرے گا، تو 4 ارب 90 کروڑ امت محمدیہ کے بغیر حساب کتاب کے جنیں گے. اس کے علاوہ پھر میرے نبی نے فرمایا پھر یہ ہوگا کہ 99 آدمی جہنم میں، 1 جنتی، 99 جہنم میں 1 جنتی. صحابہ پریشان ہو گئے کہ 1 جنت میں اور 99 جہنم میں جائیں گے. اس تناسب سے پھر ہمارا کیا ہوگا؟
تو صحابہ رونے بھی لگے۔ اس پر حضرت نے فرمایا کہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، 99 یاجوج ماجوج میں سے اور یہود و نصارہ میں سے اللہ جمع کر کے جہنم میں پھینک دیں گے، میری امت کا ایک آدمی جنت میں، 99 یہود و نصارہ جہنم میں، میری امت کا ایک آدمی جنت میں۔ اور آپ لوگ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ پوری جنت میں تہائی چوتھائی امت میری ہو اور تہائی ہو، اور اس پر راضی نہیں ہو کہ نصف امت میری جنت میں جائیں؟ تو صحابہ خوش ہو گئے، فکبرنا جميعا، ہم نے کہا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ دوسری جماعت ہے، 4 ارب 90 کروڑ جو جنت میں جائیں گے۔ تیسری جماعت معصوم بچے بلوغیت سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، یہ بھی اپنے والدین کی سفارش کریں گے، جنت میں جائیں گے۔ چوتھی جماعت وہ کہ جو کہ پاگل بلوغیت کے حالت میں، اس میں یہ کہ جنون کی حالت میں بالغ ہو چکے ہیں، عقل کی نعمت اللہ نے ان سے سلب کی ہے، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ پانچویں جماعت کافروں کی بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائے گی۔ یہ 4 جماعتیں تو جنت میں چلی گئی، لیکن یہ ہے کہ امام غزالی اور کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے، اور صوفیاء کی کہ کافر بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ نہیں، کافروں کے اعمال کا بھی حساب ہوگا، اور کافر کو جب جہنم بھیجا جائے گا یہ کہا جائے گا آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہو رہی ہے، یہ آپ کی اپنی بد کرداری ہے، آپ کے سیاہ اعمال ہے جن کی وجہ سے آپ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اور امام بخاری کافروں کے وزن اعمال کے بھی قائل ہے۔ باقی اعمال کو تولنے میں حکمت کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ ہمارے استاد قاری عبید اللہ صاحب کو بتایا جائے گا کہ تیرے اعمال اور تیری نیکیاں، تیری محنت، وہ تو جنت کے 5ویں گریڈ میں آپ جا رہے ہیں، 5ویں گریڈ کے مستحق ہیں، یہ تیرے اعمال ہے۔ اب کہے گا قاری صاحب کہ یہ میرے لیے بہت ہے، اللہ فرمائیں گے 5 گریڈ کے تو آپ مستحق ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے، مزید میرا فضل ہے، میری مہربانی ہے کہ میں جنت کی 25ویں منزل پہ آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ یہ اعمال کو تولنے کے بعد اللہ تعالیٰ موازنہ کرائیں گے کہ آپ کے اصل اعمال یہ ہے، اور یہ مزید میرا کرم ہے، میری مہربانی ہے، میرا فضل ہے۔ تو اس طریقہ پر اعمال تولنے کے اندر یہی حکمت ہے، اعمال کو تولا جائے گا۔ امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، ابن آدم کے اقوال کو، فرمودات کو، انسان کے منہ سے جو کچھ نکل رہا ہے اس کو بھی تولا جائے گا۔ دوستوں سے گزارش ہے، اور اپنی بچیوں سے بھی، اپنی بہنوں سے بھی میری اپیل ہے کہ زبان، خاص طور پر عورتیں جس طرح اپنی زبان کو چلاتی ہے، اس میں انسان احتیاط کرے۔ حدیث میں میرے نبی نے فرمایا آدمی کبھی کوئی ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اس طرف اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اب ایک آدمی نکاح اس کا ہو گیا، مجھے یاد ہے کہ رات کو میں ٹنڈو آدم میں تھا، تو 11 نکاح ایک خطبہ میں نے پڑھا، اور 11 آدمیوں کا نکاح ایک ساتھ، یعنی یہ جو رات گزر گئی ہے 11 آدمی کا نکاح ایک ہی لفظ میں، ہاں بھائی آپ نے قبول کر لیا، آپ کے ساتھ نکاح ہو گیا، قبول کر لیا، اتنے میں کہتے قبول کر لیا، چلو مبارک ہو، چلو مبارک ہو، چلو مبارک ہو، 11 آدمی کا نکاح ہو گیا۔ اور چھٹی کرا دو تو اسی زبان سے ایک جملے میں اگر کوئی چھٹی کرا دے اور کوئی کہہ دے انت طالقن تو طلاق پڑ جائے گی۔ حضرت علی کے پاس آ گئے، اس نے کہا کہ جناب میں نے بیوی کو 100 طلاقیں دی، کیا ہوا؟ حضرت علی نے فرمایا 3 سے تو وہ جدا ہو گئی، باقی 97 اپنے جیب میں رکھو، مہنگائی میں آپ کو کام آئیں گے۔ 3 سے تو بیوی تو تیری جدا ہو گئی، باقی 97 اپنے پاس رکھو، اس لیے کہ کوئی گڑ خرید لینا یا چینی سے خرید لینا، یہ بھی آپ کو کام آ جائیں گے۔ یہ زبان ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ، منہ سے جو کچھ نکلتا ہے یوزن، اس کو تولا جائے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، انصاف والے ترازو۔ دوسرا لفظ قرآن میں اسی کے ہم معنی القسطاس، وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت، حضرت مجاہد فرماتے ہیں رومی زبان میں قسطاس کا معنی بھی آتا ہے انصاف کے، جیسے کہ قسط کا آتا ہے۔ رومی زبان قرآن میں کس طرح آ گیا؟ اب یہ رومی نہیں رہا، الف لام آ گیا، اس پر اعراب جاری ہو گیا، یہ عربی بن گیا۔ اور بہت سے اجمی الفاظ قرآن میں ہے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، الیاس، ابلیس اور قارون، حامان، فرعون، یہ بہت سے نام جو قرآن میں آ گئے، یہ عربی کے نہیں ہے، یہ عرب سے پہلے عرب کی ابتدا تو حضرت اسماعیل اور بنو جرہم سے ہے، اس سے پہلے کے یہ الفاظ ہے۔ تو بہت سے الفاظ آگے، ہمارے بلوچی کے اور فارسی کے بھی بہت سے الفاظ ہیں قرآن پاک کے اندر۔ سجیل جو آپ علم ترہ کیف پڑھتے رہتے ہیں، یہ اصل میں سنگ گل، یہ ہمارے بلوچی اور فارسی کا لفظ ہے، یہ اس طرح۔ اور اسی طریقے پر جاموس، گاؤں میش بلوچ لوگ بھی کہتے ہیں، فارسی لوگ بھی کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں بھینس نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے ہمارے جیسے مینگل کو وہ کہیں گے مینجل، تو اسی طریقے پر یہ کہ گاؤں میش کو انہوں نے کہا جاموس۔ یہ جوربین جو جراب جو پہنتے جوربین، یہ اصل میں گورے پاؤں کی قبر،
پاؤں کے جیسے قبر میں میت کو دفنایا جاتا ہے، جرابوں کے اندر بھی پاؤں کو دفنایا جاتا ہے. تو یہ اصل میں گورے پا، یہ ہمارے بلوچی لفظ ہے، فارسی لفظ ہے. گورے پا یہ ہم لوگ بناتے تھے، ایران میں بناتے تھے، تو یہاں سے پھر سعودی منتقل ہو کر کے جاتے تھے. تو سعودی پھر حدیثوں میں بھی یہ جورب کا لفظ آ گیا، کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں بھی آ گیا. باقی قاضی صاحب ناراض ہوتا ہے کہ جی ہمارے کشمیری کوئی لفظ نہیں ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ قاضی صاحب اس پہ ناراض ہے کہ جی کشمیری کوئی لفظ نہیں. میں بلوچ ہوں تو میں بلوچی پر زور لگاؤں گا اور کیا کروں گا؟ میں تو ظاہر ہے کہ اپنی زبان پر. آپ کشمیری، آپ مجھے دعوت کریں گے تو آپ کے بھی بول سراکی کی بھی ہوں. تنور، حضرت فرماتے کہ سراکی تنور مشترک لفظ ہے. تنور ہے، کرسی ہے، صابن ہے، یہ سب زبانوں میں اسی طرح ہے. تنور، کرسی اور صابن، فارسی میں، عربی میں، سراکی میں، پنجابی میں صابن، عربی میں بھی اسی طرح. حضرت فرماتے ہیں یہ رومی لفظ کا نام. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط ہے. قسط مقسط کا مصدر ہے. مقسط کا مصدر اقساط ہے، لیکن حروف زوائد کو حذف کرنے کے بعد پھر یہ کہ قاف، سین اور طا قسط رہتا ہے. اس اعتبار سے ماخذ اشتقاق دونوں کو. اور مقسط کا معنی وہو العادل، واما القاسط فہو الجائر. اور قاسط جائر کے معنی میں، ظالم کے معنی. قاسط اگر قسطوں سے ہو تو اس کا معنی انصاف کریں، اور اگر قسطوں سے ہو تو پھر ایسی صورت کے اندر اس کا معنی ظالم کے ہوگا. قاسط دونوں معنوں میں آتا ہے. اردو میں بھی اس قسم کے بہت سے الفاظ. اس کے بعد حدیث کا میں ترجمہ کر لیتا ہوں. یہ حدیث حضرت امام بخاری سے پیارے محمد تک درمیان میں 5 واسطے ہیں، لیکن ہم سے لے کر کے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک 27-28 واسطے بنتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. منظور احمد اور ہمارے حضرت شیخ الحدیث رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب، اور ان کے استاد ہے شیخ العرب والعجم حسین مدنی، ان کے استاد شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی. یہ محمود الحسن نہیں ہے جیسے کہ ابو داؤد باقی کتابوں پر لکھا ہوا، غلط لکھا ہوا لفظ محمود حسن الدیوبندی. فتاوی محمودیہ والا بھی اسی طرح ہے. اور حضرت مولانا رشید حضرت مولانا شیخ الہند دونوں محمود حسن. اور یہ مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ محمود حسن دیوبندی، محمد قاسم نانوتوی اور رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں شاہ عبد الغنی سے. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ یہ نقل کر رہا ہے شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی سے. ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی وہ اپنے والد وہ حضرت ابراہیم الکردی سے، وہ شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے، اور وہ نقل کرے شیخ ابو المواہب احمد بن علی سے، اور وہ نقل کرے شیخ شمس الدین محمد بن شہاب ابن محمد سے، اور وہ نقل کر شیخ الاسلام زین الدین زکریا ابن محمد الانصاری سے، وہ حافظ بن حجر سے، حافظ بن حجر ابراہیم بن احمد التنوخی، ابراہیم بن احمد التنوخی ابو العباس احمد بن طالب سے، ابو العباس احمد بن ابی طالب یہ نقل کر رہے ہیں ابو علی حسین بن مبارک سے، وہ شیخ ابو الوقت عبد الاول سے، شیخ ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ ابو الحسن عبد الرحمن بن مظفر سے، اور وہ نقل کر رہے اللہ کا بھلا کرے شیخ ابو محمد عبداللہ ابن احمد سے، ابو محمد عبداللہ ابن محمد وہ شیخ ابی عبداللہ محمد یوسف بن مطر الفربری سے، وہ امام بخاری سے، بخاری احمد بن اشقاب سے، وہ محمد بن فضیل سے، وہ عمارت بن القعقاع سے، وہ ابو زرع سے، ابو زرع ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ پیارے محمد سے، پیارے محمد جبریل سے، جبریل اللہ سے نقل کر. یہ سند ہے اور یہ سلسلۃ سند ہے. اب پورے بخاری میں 1100-1150 صفحات حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی اگر کوئی کسی استاد کو درمیان سے غائب کر دیتا ہے، شاٹ مارتا ہے. اب اگر میرا شاگرد یہ کہہ دے کہ میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب کا، کسی زمانے میں کہہ دے کہ میں ان کا یہ شاگرد ہوں سلیم اللہ کا، تو میں ان سے کہہ دوں گا کہ سلیم اللہ کو آپ نے دیکھا کہاں؟ یا میں یہ کہہ دوں کہ میں محمد قاسم نانوتوی کا شاگرد ہوں، تو کوئی مجھے قاری عبید اللہ پکڑ لے گا کہ بھائی محمد قاسم نانوتوی کی شکل آپ نے دیکھی تھی، یا روحانی طور پر ایسے نقل کر. اس لیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو 2 جملے بہت محبوب ہے. یہ کلمہ کلام کے معنی میں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر یہ بہت بھاری ہے، بہت بھاری ہے. اتنا بھاری ہے، بہت ہی بھاری ہے. بھاری پن آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ دیکھیں کہ امریکی ڈالر ہے، 1000 میں آپ مجھے 1000 دے دیں، میں 50,000 پاکستانی آپ کو دیتا ہوں. امریکی ڈالر بہت بھاری ہے، بہت اس کی قیمت ہے. آپ 50,000 پاکستانی، 50,000 میں آپ کو دیتا ہوں، 1000 امریکی ڈالر کوئی بھی نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کی قیمت بہت بھاری ہے.
فرمایا کہ قرآن پاک ایسا بھاری ہے، ایسا بھاری ہے، اتنا ہی بھاری ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو کسی پادری نے کہا کہ یہ جو ہم آپ کی مسجدیں کھڑکی مڑکیاں سب ٹوٹی ہوئی ہے، ہمارے یہ کہ چرچ مرچ ٹھیک ہوتے ہیں، آپ کی مسجد اتنی مضبوط کی نہیں ہوتی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کون سا چرچ مضبوط ہے؟ تو دلی کے اندر 1857 کے اندر یہ ہے کہ کوئی چرچ کے پاس چلے گئے، بہت اچھا سا چرچ تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ اپنے چرچ کا حال دیکھ لینا، قرآن کی ایک آیت لو انزلنا ھذا القرآن پڑھ کر کے چرچ کی طرف اشارہ کر دیا، چرچ کی 4 دیواری سامنے والے شہر کی دیوار اس کی گر گئی۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کا چرچ کتنا مضبوط ہے؟ میں نے آدھی آیت پڑھی، دیوار گر گئی۔ شاباش ہے ہماری مسجد کو جس میں ہزاروں قرآن ہم پڑھتے پھر بھی وہ گرتی نہیں۔ پھر کہنے لگے کہ شاہ صاحب یہ کرو، آگ جلاتے ہیں، پتہ چلے گا کہ تمہارا قرآن برک ہے یا میری انجیل برک ہے، دونوں کو آگ میں پھینکتے ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا بے غیرت، ہم آسمانی کتابوں کو آگ میں پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آگ جلاؤ، پہلے میں جاتا ہوں پھر نکلتا ہوں، پھر جاتا ہوں پھر نکلتا ہوں، جا کر کے آگ کے اندر بیٹھ جاتا ہوں، پھر تم تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤ۔ شاہ صاحب کو لوگوں نے بعد میں کہا یہ کس طرح آپ نے اس کو انجیل پھینکنے کی اجازت نہیں دی؟ فرمایا میرے رب نے مجھے الہام کے طور پر بتایا، انجیل پر اس نے کیمیکل لگائی تھی، انجیل نہیں جلے گی۔ میں نے کہا چل بے غیرت، انجیل پر تو کیمیکل لگائے گا لیکن تو خود آ جا، تیرے جسم پر تو یہ تو چیز لگی ہوئی نہیں ہے، پھر میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس طریقہ پر ہو گیا کہ قرآن کتنا ثقیل ہے۔ ان الفاظ کے بارے میں سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں بہت بھاری ہے، پہاڑ بھی پورے دین کو نہیں اٹھایا، قرآن کو نہیں اٹھایا۔ شاباش اس ملا کو، اس لیے اپنے مدارس کی، اپنے علماء کی قدر کر لے۔ علماء کی کمزوریاں ہیں لیکن انہوں نے بہت بڑا بوجھ اٹھایا، بہت بڑا بوجھ اٹھایا جس کو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکے۔ اور آپ نے چرچ کا حال دیکھا کہ ایک آیت سے اس کی دیوار بھی گر گئی۔ پھر کہنے لگے کہ شاہ صاحب نے فرمایا یہ جو کتا جو تم نے ساتھ لایا، کہنے لگے کہ یہ کتا جو ہے نا، یہ کتا اس لیے لایا کہ تمہارا نبی کہتا ہے جہاں کتا ہوتا فرشتے نہیں آتے، تو فرشتے نہیں آئیں گے میں کبھی مروں گا بھی نہیں، فرشتے روح قبضہ کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا اپنے حدیث کو غلط سمجھا، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، نبی نے فرمایا فرشتے نہیں آئیں گے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تمہاری روح قبضہ کرنے کے لیے وہ فرشتے آئیں گے جو کتوں کی روح کو قبضہ کرتے ہیں، جو کتوں کو مار ڈالتے تمہارے لیے۔ پھر کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ اس کتے کو کیوں خراب کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ کتا ہے تمہارا مسلمان ہے، میرا عیسائی تو نہیں ہے، کتا ہے ہی مسلمان ہے، عیسائی نہیں ہے، تم کیوں کہتے ہو، کتے کو کیوں خراب کہتے ہو؟ شاہ صاحب نے فرمایا کہ اب پتہ چلے گا کہ کتا مسلمان ہے یا عیسائی ہے، تھوڑا سا گوشت لے کر کے سامنے رکھتے ہیں، اگر اکیلا کھائے گا تو سمجھ لینا عیسائی ہے، جیسے کہ عیسائی اور یہودی انگریز الگ الگ کھاتے، ایک ساتھ نہیں کھاتے، کہتے ایک ساتھ کھائیں گے تو جراثیم، مولی منظور کے ہاتھ کی جراثیم منتقل ہو جائیں گے، قاضی منیر صاحب بیمار ہو جائے گا، اور قاضی منیر میرے ساتھ کھائے گا تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ ہم لوگ مولوی لوگ 70 80 نہیں، 1300 1200 طلبہ میرے مدرسے میں، وہ اس طرح دسترخوان بچھاتے، ایک بڑا سا تھال ہوتا ہے اس میں 20 آدمی 10 آدمی سارے وہی دال شریف میں سرید بنا رہے ہیں، کوئی جراثیم مراسم کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر کے دعا کرتے ہیں، جتنے بھی جراثیم ہے بنوری ٹاؤن، دارالعلوم فاروقیہ، جامع صدیقیہ، سارے جراثیم ہم نے انگریز کے پتلوں میں منتقل کیا، سارے جراثیم وہیں پر چلے جاتے، کوئی جراثیم مرض۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو اگر کتا اکیلا کھائے گا تو سمجھ لینا کہ عیسائی ہے، اور اگر یہ کتا باقی کتوں کو بلائے گا تو پھر سمجھیں گے کہ یہ سنی ہے، مسلمان ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، کتا اکیلا کھائے گا یا باقی کو بلائے گا؟ کتا اکیلا کھائے، معلوم ہوتا کہ یہ ہندو ہے، معلوم یہ ہوتا کہ یہ عیسائی ہے، کتا مسلمان نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہوتا تو باقی کتوں کو بلاتا۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ کتے بھی آپ کو مبارک، آپ بھی کتے کی دوستی بھی آپ سے، آپ کو مبارک ہو، ہماری دوستی اللہ سے۔ شاہ صاحب کو کسی نے کہا اللہ ہندو ہے یا اللہ مسلمان ہے؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، جھٹ سے کہا، ابھی 17-18 سال اس کی عمر تھی۔ شاہ صاحب فرمایا کہ اللہ پاک مسلمان ہے۔ تو ہندو نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا اللہ مسلمان ہے؟ فرمایا کہ اگر اللہ ہندو ہوتا تو گائے کی ذبح کرنے کا حکم نہ دیتا، ہمیں حکم دیا کہ دبا کر کے ذبح کر کے کھاتے رہو، معلوم ہوتا اللہ تمہارے معبود کا دشمن۔
یہ اللہ ہمارا مسلمان ہے، اللہ ہمارے مومن ہے، یہ اللہ یہ ہے کہ آپ کا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو اس طریقے پر نہ ہوتا۔ ثقیلتان فی المیزان، پورا دین بھاری ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے، ان بچیوں کے سینوں کو نور سے بھر دے، معرفت سے بھر دے۔ اللہ اساتذہ کی محنت، مجاہدہ، ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ادارے کے فیض کو عام اور تام فرمائے۔ محلے کے اگر 2-3 آدمی یہاں موجود ہو، اصل مبارکباد کے مستحق آپ حضرات ہیں جو مدرسے کی رہنمائی کرتے ہیں اور مدرسے کی طرف توجہ دیتے ہیں، آپ کی نگاہ داشت ہے۔ حضرت قاری صاحب کو بھی اللہ ان کی دستگیری بھی فرما دے۔ حضرت کا حکم تھا، ہمارے استاد ہے، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ میں نے مختصر شارٹ کٹ وہاں 2-3 جگہوں میں اور بھی میں ختم کرا چکا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ خدا تعالیٰ ان بچیوں کو حضرت عائشہ صفیہ امہات المومنین کی صحیح جانشین اور وارث بنا دے۔ ہماری مائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، اللہ نے ان کو جو علم دیا تھا ان علوم کا ایک حظ وافر خدا ان کو عطا فرمائے۔ اللہ خواتین میں ان کے فیض کو پھیلا دے پوری دنیا میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ جو کچھ سال کی ابتدا سے لے کر کے اب تک معلمات نے بخاری شریف، ترمذی، نسائی، دیگر احادیث مبارک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین کے جو درس دیا ہے، ان کے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، بچوں کے پڑھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ جو میرے یہاں اے اللہ یہ کہ بھائی جو باہر سے تشریف فرما ہے، کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے، اور جو بہنیں اور بچیاں دور سے آ گئی ہے، عقیدت لے کر کے بیٹھی ہوئی ہے، اللہ ان کی آمد کو، ان کی بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ جنہوں نے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، اس امت کے مغفرت کے فیصلے فرما دے، امت محمدیہ کی دستگیری فرما دے، مدد فرما دے۔ ہمارے جتنے مراکز ایمانی ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، ان کی حفاظت فرما دے، مدارس کی حفاظت فرما دے، خانقاہوں کی حفاظت فرما دے، علماء ربانیین کی حفاظت فرما دے، مدرسے کے جو معاونین اور مساعدین ہیں اے اللہ ان کی تعاون کو، اور اے اللہ ان کی محنت اور مجاہدہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اساتذہ کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ امت مسلمہ سے راضی ہو جا، امت مسلمہ کی دستگیری فرما دے۔ امت محمدیہ جہاں جہاں ظلم کی چکی میں پس رہی ہے اللہ اس امت کی مدد فرما دے، نصرت فرما دے۔ برما، چچنیا، کشمیر، فلسطین، عراق اور شام، جہاں جہاں مسلمان بے بس بے کسے اللہ ان کی دستگیری فرما دے، ان کی مدد فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عاجل نصیب فرما دے، مرحومین کی مغفرت کامل فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ پروردگار مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، جتنے حاضرین مجلس ہے تیرے بندے اور بندیاں یہاں آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیے، سب کی ضروریات جائز حاجات کو آپ جانتے ہیں، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مشکلات کو آسان کر دے۔ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما دے، اس ملک کی باشندگان کی حفاظت فرما دے، ایک ایک مسلمان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما دے۔ برادر مکرم حضرت مولانا قاری عبید اللہ صاحب ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ان کے سایہ شفقت کو تادیر ہم پر یہ ہے کہ قائم رکھے اللہ، ان کے فیض کو عام کر دے، تام کر دے۔ ادارے کے مدرسے کے جو مشکلات ہیں خزانہ غیب سے ان کو پورا فرما دے، خزانہ غیب سے ان کو پورا فرما دے۔ ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے، 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے، ان کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے، جو مانگ سکے جو وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے جو ہمارے لیے ہماری بھلائی کے لیے جو چیز مفید ہوئے اللہ وہ بھی دے دے۔ رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، محض اپنے شان رحمانیت اور رحیمیت کو دیکھ کر ہم سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ جن بچیوں نے سیاستہ اور بخاری شریف دیگر کتابوں کی تکمیل کی ہے اللہ ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب، اہل محلے، رشتہ دار سب سے راضی ہوں۔ اے اللہ ان کے فیض کو پوری دنیا میں پھیلا دے، خواتین میں پھیلا دے، بہنوں میں پھیلا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔